رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ آقائے کل جہاں، تاجدار محشر، دولہے عرش، وزینت فرش، شہنشاہ لامکان، حبیب کبریا، رسول محمد، آپ کی پاک بارگاہ ناز میں درود السلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم گونج پڑ جائے، اللہم صلی اللہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست داری چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے بابا جی شیر محمد، وزیر سایہ ہر بلی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، آپ کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب جشن عید میلاد النبی کی اس پرنور محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، توجہ سے بیٹھیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ مجنوں دیوانے سے کسی نے پوچھا، مجنوں دیوانے سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، دو پیار کے باروں کی باتیں ہیں۔ ایک عاشق ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر، دوسرا گنبد خضرا والا اس کا محبوب ہے، اور وہ عاشق بات کو گھماتا ہے، پھراتا ہے، پھر اپنے محبوب پہ آتا ہے۔ تو یہ سارا قرآن اس نے اپنے محبوب کے اوپر، اسی کی اداؤں کے اوپر، اسی کی وفاؤں کے اوپر ہی اتار دیا ہے۔ حاضرین محترم، حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کے گیسو کیسے ہیں، میرے کریم آقا کا چہرہ کیسا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید ہے، اور حضور حسن ملاحت کے مالک ہیں۔ میرے جد امجد حضرت بابا جی شیر محمد چشتی صابری، آپ کی نظر کی شیر کر رہا ہوں۔ اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کرتی، دل بردی و جاں بردی، بے تاب و دوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر سیدنا حضرت ابو طفیل آپ فرماتے ہیں کہ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے پورے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک ہی چاندی میں ڈال دیا گیا ہو۔ تو پھر اعلی حضرت عظیم البرکت لکھ گئے، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس سے ہی سر و قامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ کھم رہے، اس سرے تاج ریفت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سربراہ کھم رہے، اس سرے تاج ریفت پہ لاکھوں سلام۔ ارے میرے کریم آقا کے گیسو کیسے تھے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے
میرے کریم آقا کی نگاہ مبارک کیسی تھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. ارے مجھے کہنے دیجئے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو پھر حضرت شیخ عبدالحق حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کر اس دنیا میں بھیجا تھا. اگر اللہ ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتا نا، اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا نا، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے؟ ذرا بتائیے نا، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دکھاتا ہے؟ اگر اللہ ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو حضور علیہ السلام کا حسن پھیلتے پھیلتے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حسن کے انوار پھیلتے پھیلتے جب قبرستان میں پہنچتے نا، جب قبر میں رہنے والے مردے حسن محمدی کا نظارہ کرتے تو وہ مردے رہتے، بلکہ زندہ ہو کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. تو پھر حضرت خواجہ محمد یار فریدی بھی فرما گئے، حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنہانی زلیخا بن کے نکلیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک وہ دور ہوتا تھا کہ جب حضرت یوسف اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو زلیخا حضرت یوسف کے حسن کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی. مگر لوگوں قیامت کا منظر عجب ہوگا. حضور آگے آگے ہوں گے، حضرت یوسف پیچھے پیچھے ہوں گے. ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنہانی زلیخا بن کے نکلیں گے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. اما وجہ شریف وے مرعت جمال الہی است، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. پوشیدہ رخ چوں آمدی شور قیامت در جہاں، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. ارے بھائی کیسے جڑا ہوا؟ تو پھر سن، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. اگر نرا ببشریت بودی ہے کسرا مچال، نظر اترا کے اسرا اون، ممکن نہ بودی لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا. جہاں نے آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. لکھ میم دے پردے بابا میں تن جانن والے جان گئے. رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے. رخ جیسے آئینے میں وہ مصور جڑا ہوا. اتھاں خود عبد سجویندن، وہ اتھاں خود عبد سجویندن، اتھاں حق نال مل ویندن. دماغے توں چکر دے دن ہے الٹی چال کیا پوچھ دی. ارے کیوں چھپایا حسن کو بشریت کے پردوں میں، کیوں رکھا یار کو نورانیت کے پردوں میں. تو پھر سن کیوں رکھا یار کو نورانیت کے پردوں میں. غیرت اللہ تعالی لم
یظہر جمالہ وما هو کان علی غیرہ وغیرت اللہ تعالی. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جائیں طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوباں تو شاہ جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا. آپ سبحان اللہ کی داد دے نہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا. حقیقت طریقت شریعت دے کسے بنا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکدا. وقت بہت تھوڑا ہے اس طرح تو عشق کی تار آگے چلتی رہے گی. ہاں جدن عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا. 100 وجد کنوں لکھ حال کنوں عہد بھی اوہے احمد اوہے. مگر میرے جد امجد حضرت بابا جی شیخ محمد چشتی صابری آپ فرماتے ہیں 100 وجد کنوں لکھ حال کنوں عہد بھی اے احمد اے. جب مدینہ شریف کی جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں عہد بھی اے احمد اے. تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مگر میرا سورج تو تب طلوع ہوتا ہے جب سرکار کائنات میرے حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہیں. ارے جب سرکار کائنات میرے حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہیں. ایک آخری حدیث شریف سنا کر اجازت چاہوں گا. نبی کریم تشریف فرما ہیں مسجد نبوی کے اندر. دوران حضور کے پاس بیٹھے صحابہ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوئی تو رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا. اسی لمحے رب نے پوری کی پوری یہ آیت ہی اتار دی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے بیٹھا کرو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال رد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب غور کریں نبی کریم جب یہ آیت اتری تو حضور نے صحابہ کو بتایا کہ یہ آیت اتری ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے. تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن شمائل حضور کی بارگاہ میں تھے اور وہ کانوں سے ذرا بہرے تھے اور بہرا بندہ ذرا اونچی سنتا ہے اور ذرا اونچی بولتا ہے. علامہ قاضی ایاز کتاب الشفا میں نقل کرتے ہیں کہ حضور کے جو صحابی تھے حضرت ثابت بن شمائل انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا صرف اس لیے کہ حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق آپ سے پوچھتے ہیں ارے وہ ثابت بن شمائل نظر نہیں آتا. حضرت ابو بکر صدیق آپ سے پوچھتے ہیں وہ ثابت بن شمائل نظر نہیں آتا. انہوں نے عرض کیا آقا انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. آپ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا ارے اسے بلاؤ. اب ذرا غور کرنا اس بات پر میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں. غور کرنا حضور نے فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. اب وہ صحابی آئے ان کے آنے سے پہلے ہی رب نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ حضور اے میرے محبوب سب کو اعلان کر کے بتا دو کہ جس نے بخشی ہوئی چلتی ہوئی روح دیکھنی ہے ثابت بن شمائل کو دیکھ لے. جس نے بخشا ہوا دیکھنا ہے
شمائل کو دیکھ لے تو پھر میں کیوں نہ ہوں کرم آج بجھ پڑ جائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ ذرا شوق سے ذرا محبت سے تصور گنبد خضرا کا لا کر کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا ارے نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا ارے نام آ گیا ہے زبان پر محمد کا اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا ارے غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا صاحب حمد کی احمد کی طرف دیکھیں گے مسند سیدی امجد کی طرف دیکھیں گے اور نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز معاشر ہم تو پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے اور آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مل کے نعرہ لگائیں گے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید